یہ پرانی مثال ہے۔ ایک چھوٹا ہوائی جہاز کسی برفانی پہاڑ پر گر گیا، پائلٹ مر گیا، جہاز میں صرف 2 مسافر تھے، وہ دونوں بچ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہر طرف برف ہی برف تھی اور اس برف کے درمیان 2 لوگ جہاز کے ملبے میں گرے پڑے تھے۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، خوراک اور پانی کا بندوبست بھی نہیں تھا اور گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ یہ تمام ایشوز ایک طرف، لیکن رات ہوئی تو پتہ چلا کہ پہاڑ پر ایک بھوکا ریچھ بھی رہتا ہے اور وہ ان دونوں کو اپنے لیے من و سلوہ سمجھ رہا ہے۔ دونوں میں سے ایک بزدل تھا اور دوسرا بہادر۔ بہادر شخص جسمانی لحاظ سے کمزور، منحنی اور 5.5 فٹ کا بوڑھا تھا، جبکہ بزدل شخص نوجوان بھی تھا، باڈی بلڈر بھی اور لمبا تگڑا بھی۔ اب وہاں 2 بے بس اور مجبور انسان تھے اور ایک بھوکا ریچھ۔ مسافروں کے پاس ایک ہی آپشن تھا، یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ریچھ کو مار دیں، ورنہ ریچھ انہیں کھا جائے گا اور ان کی داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ بوڑھے شخص نے ریچھ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسکیم بنائی اور نوجوان کو تیار کیا، میں جہاز کا نوکیلا راڈ پکڑ کر زمین پر لیٹ جاتا ہوں، تم ریچھ کی طرف جاؤ، ریچھ تمہارے پیچھے دوڑے گا، تم مجھے کراس کر کے برف پر گر جانا، ریچھ تم پر چھلانگ لگائے گا اور میں راڈ سیدھا کر دوں گا۔ ریچھ راڈ پر گرے گا اور راڈ اس کے پیٹ سے پار ہو جائے گا۔ نوجوان بزدل تھا، اس نے ریچھ کا چارہ بننے سے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے اسکیم بدلی اور کہا، تم زمین پر لیٹ جاؤ، میں ریچھ کو تم تک لاتا ہوں، تم نے بس ایک کام کرنا ہے کہ ریچھ جو ہی تم پر چھلانگ لگائے تم نے راڈ سیدھا کر دینا ہے اور ہم اس خطرے سے بھی نکل جائیں گے اور ہمارے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ بزدل نوجوان اس آپشن سے بھی گھبرا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم نے اگر ریچھ کو نہ مارا تو ریچھ ہمیں کھا جائے گا، چنانچہ وہ راضی ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے برف پر لٹایا اور ریچھ کی طرف دوڑ پڑا۔ ریچھ نے بھی اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ بوڑھا آدھے راستے سے پلٹا اور ہم ریچھ کو ماریں گے، ہم ریچھ کو ماریں گے کے نعرے لگاتا ہوا نوجوان کی طرف آیا اور اس کے پیچھے گر گیا۔ ریچھ نے چھلانگ لگائی، نوجوان نے راڈ سیدھا کیا اور وہ ریچھ کے جسم سے پار ہو گیا۔ ریچھ مر گیا، مسافروں نے اس کی کھال اتار کر کمبل بنا لیا اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے خوراک کا بندوبست کر لیا۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے، لیکن یہ لیڈرشپ کے کورسز میں بطور مثال پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی ناگہانی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس سروائیول کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا، اور سروائیول کے لیے انسان کے اندر لیڈرشپ کی خوبی ہونی چاہیے۔ ہم نے بدقسمتی سے لیڈرشپ کو سیاست تک محدود کر دیا ہے۔ ہم جب بھی لیڈرشپ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور عمران خان آ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ سیاستدان ہیں۔ لیڈرشپ کا اصل مطلب خود اور دوسروں کو مسائل اور بحرانوں سے نکالنا ہوتا ہے، اور یہ خوبی قدرت بھی پیدا کرتی ہے اور ہم خود کو ٹرینڈ کر کے بھی تھوڑی بہت اپنے اندر ابھار لیتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت صرف 2 ملک ہیں جن میں عوام کو لیڈرشپ کے لیے باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں، امریکی اور اسرائیلی دونوں تمام قسم کے بحرانوں اور مسائل سے خود کو نکال لیتے ہیں۔ امریکیوں نے امریکہ میں بیٹھ کر سوویت افغان وار لڑی، ہم مرتے رہے اور وہ فتح کا جشن مناتے رہے۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر قبضہ کر لیا، یہ وہاں 20 سال بیٹھا رہا۔ اس دوران امریکہ کے صرف 2400 لوگ مارے گئے، اور وہ بھی زیادہ تر کرائے کے سپاہی یعنی کانٹریکٹر تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف پاکستان میں 70-80 ہزار لوگ مارے گئے۔ عراق میں 8 سال امریکہ کا قبضہ رہا، وہاں صرف 4,500 امریکی اور اتحادی مارے گئے، اور امریکہ نے لیبیا میں کرنل قذافی کا 34 سالہ اقتدار ختم کیا، لیکن وہاں ایک بھی امریکی فوجی یا شہری نہیں مارا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امریکن فلسفی آف وار ہے، یعنی آپ صرف راڈ کے ذریعے ریچھ مار دیں۔ اسرائیلی بھی اپنے شہریوں بالخصوص بچوں کو لیڈرشپ کی ٹریننگ دیتے ہیں، چنانچہ اسرائیل 22 مسلمان ملکوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود، جس کی آبادی محض 94 لاکھ اور رقبہ 22,000 مربع کلومیٹر ہے، 74 برسوں سے سروائیو کر رہا ہے۔ پوری مسلم امہ مل کر بھی اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکی۔ یہ ملک 74 برسوں سے حالت جنگ میں بھی ہے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ دیوار کی ایک طرف فلسطینی خیموں اور جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں،
یہ کھانے کے لیے بھی محتاج ہیں، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی 140 بلین ڈالر کی سالانہ ایکسپورٹس ہیں۔ فی کس آمدنی 74,000 ڈالر ہے اور یہ دنیا کی 31ویں بڑی معیشت ہے۔ اور یہ کس کا کمال ہے؟ یہ صرف لیڈرشپ کا کمال ہے۔ ہم ہمیشہ ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست مدینہ تھی کیا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ وہ بنیادی طور پر اس دور میں لیڈرشپ کا دنیا کا سب سے بڑا کلب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بدوؤں، چرواہوں، تاجروں اور نسلی غلاموں میں لیڈرشپ کی خوبی پیدا کر دی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 10 برس بعد تک مسلمان آدھی دنیا پر حکمران تھے۔ یہ ماڈل اب امریکہ اور اسرائیل میں کاپی کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ملک ہر شعبے میں لیڈرز پیدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، آپ کو دنیا کی ہر بڑی آرگنائزیشن، برانڈ، فلسفی اور تبدیلی کے پیچھے امریکی نظر آتے ہیں یا اسرائیلی۔ یہ ایک حقیقت ہے اور دوسری حقیقت ہم ہیں۔ ہم لیڈرشپ میں مار کھا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں کر پا رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، پاکستان میں صدر سے لے کر چپڑاسی تک ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کسی شہر یا کسی گاؤں کے کسی محلے میں چلے جائیں، آپ کو لوگ وہاں بجلی، گیس، پٹرول، ہسپتال، سکول، نالی اور گلی کے لیے روتے ملیں گے۔ آپ کسی ادارے کے واش روم میں چلے جائیں، لوگ صفائی نہ ہونے کا رونا رو رہے ہوں گے، اور آپ کسی سکول میں چلے جائیں، آپ کو والدین اساتذہ کی کمی کا رونا روتے نظر آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اسرائیل یا امریکہ سے کم وسائل ہیں؟ ہم ان دونوں ملکوں سے زیادہ وسائل کے مالک ہیں۔ لہٰذا ہم پھر کہاں مار کھا رہے ہیں؟ ہم لیڈرشپ سے مار کھا رہے ہیں۔ مری اور سیالکوٹ کے واقعات لیڈرشپ کی کمی کی تازہ ترین کیس اسٹڈی ہے۔ مری میں برف باری ہوئی، 20,000 گاڑیاں برف میں پھنس گئیں، لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو لوگوں کو گاڑیوں سے نکالتا اور چند قدم آگے بڑھ کر ایئر فورس کا گیٹ بجا دیتا، یا کسی سرکاری ریسٹ ہاؤس یا گورنمنٹ بلڈنگ میں لے جاتا، یا ویڈیو بنا کر پرائیویٹ چینلز تک پہنچا دیتا، اور یوں پورا ملک متاثرین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ دوسری طرف سیالکوٹ میں 3,000 لوگ پریانتھا کمارا کی لاش سڑکوں پر گھسیٹ رہے تھے، لیکن انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ عدنان ملک صرف ایک نوجوان تھا جس نے اسے بچانے کی کوشش کی۔ آپ فرض کریں اگر وہاں عدنان ملک جیسے 2-4 لوگ ہوتے تو کیا یہ سانحہ پیش آتا؟ بالکل اسی طرح ملک میں آئے روز جلوس نکلتے ہیں اور سڑکیں بند رہتی ہیں، لیکن کیا کوئی شخص 10، 15، 50 لوگ جمع کر کے ان مظاہرین کو سمجھاتا ہے؟ کیا کوئی آگے بڑھ کر اپنی مدد آپ کے تحت کوئی گلی، کوئی نالی بناتا ہے، یا کوئی واش روم صاف کرتا ہے، یا کسی اسپتال یا سکول کے لیے کسی سرکاری اہلکار سے مدد مانگتا ہے، یا خود جا کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے؟ جی نہیں، ہم من حیث القوام فریادی ہیں۔ ہم میں لیڈ کر کے بحرانوں کے مقابلے کی اہلیت نہیں، لہٰذا ہم اوپر سے لے کر نیچے تک مار کھا رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 250 ملک ہیں، ان میں سے ایک بھی ملک پیسے سے نہیں بنا، یہ سب لیڈرشپ نے بنائے، اور دنیا کا کوئی ایک بھی ملک پیسے یا وسائل سے نہیں چل رہا، انہیں لیڈرشپ چلا رہی ہے، جبکہ ہمارے لیڈرز بھی لیڈرشپ کی بنیادی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ یہ بھی خلائی مخلوق کی مدد کے بغیر الیکشن تک نہیں لڑ سکتے۔ لہٰذا آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ ملک پھر کیسے چلے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تمام پرائمری اسکولوں میں لیڈرشپ کے کورسز شروع کرا دیں، تاکہ لوگ کم از کم سروائیول کی جنگ کو تو سمجھ جائیں، یہ برف باری ہی سے بچ جائیں، ورنہ ہم معذوروں کی دنیا کی سب سے بڑی قوم بن جائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔